أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. ہم پچھلے خطبوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. 5 افضل ترین جو رسول ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین. اور ان میں سے ان 5 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو جد الانبیاء ہیں، اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. اور خلیل، خلت، یہ دوستی تعلق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے. ہر نبی سچا ہوتا ہے، صدیقیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 3 کذبات کا ذکر ہے. تو وہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت، اس کی آپس میں کیا تطبیق ہے، کیا مناسبت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد، ان کا باپ، وہ مشرکین کا امام تھا، ان کا سردار تھا، باقاعدہ بت بنایا کرتا تھا اور اس کی پوجا کیا کرتا تھا. دوسروں کو بھی حکم دیا کرتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے گھر برے لوگ بھی پیدا کر دیتے ہیں، بروں کے گھر نیک لوگ بھی پیدا کر دیتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا ناخلف پیدا ہوا اور وہ طوفان نوح میں غرق ہوا. اس پر بھی کئی مرتبہ تفصیل سے بات ہو چکی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ مشرک تھا، کافر تھا اور سردار تھا مشرکوں کا، کفر کے اماموں میں سے تھا. لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے اور امام المتقین بنے، جد الانبیاء بنے. اللہ رب العالمین نے وہ امامت عطا کی کہ اکیلے ہی امت ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یک طرفہ تھے. بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ نبی کا باپ، نبی کی اولاد یہ کافر نہیں ہو سکتے، مشرک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ مغالطہ ہے. نبی کا باپ، دادا کافر مشرک ہو سکتے ہیں، نبی کی اولاد بھی نبی کے مشن کے علاوہ ہو سکتی ہے. تو جو ایسے ہوں گے وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے، ان کو اہل بیت کا مقام حاصل نہیں ہوگا. خواہ وہ نبی کے باپ دادا ہوں، خواہ وہ نبی کے چچا ہوں، خواہ وہ نبی کے بیٹے ہوں، خواہ وہ نبی کے بھتیجے ہوں، خواہ وہ نبی کے بھائی ہوں، خواہ وہ نبی کی بیوی ہو. ساری مثالیں موجود ہیں قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی ہیں ہر چیز کی. تو اصل نیکی اور اصل مقام وہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں. اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو اگر وہ نبی کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کا بلند مقام ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے، اور اہل بیت کا بہت بلند مقام ہے. اس پر بھی کئی مرتبہ تفصیل سے بات ہو چکی. لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، نبی کے مشن پر نہیں ہے، تو وہ جو بھی ہو تو اس کو نبی کی ذات سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو بچا نہیں سکیں گے، حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکیں گے، حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے روک نہیں سکیں گے، بچا نہیں سکیں گے، کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی فرما برداری ضروری ہے، پھر نبی کے تعلق کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور باپ کفر کا امام ہے، باقاعدہ بت بناتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے کفر کی طرف، شرک کی طرف، اور بڑا سخت ہے اپنے موقف پہ، بڑی شدت ہے اس کے اندر۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں پلتے بڑھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، سیدھا رستہ دکھایا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ پتہ لگا کہ جس کو بھی اللہ ہدایت دے، توفیق دے ایمان کی، مسلمان ہو، اس کو نصیحت کرنی ہے دوسرے کو، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ غیر ہے یا قریبی ہے، باپ ہے یا استاد ہے، خود بھی اس کو اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اور باپ کو دعوت دی اور یہ کہا کہ اے ابا جان، میں بیٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ پر نہیں آتی، تو آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ اگر آپ میری پیروی کریں گے تو میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا، آپ کو ایسا رستہ بتاؤں گا کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر آپ میرے رستے پر عمل نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ میں چھوٹا ہوں، بیٹا ہوں، لیکن آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کس طرح بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ دعوت دی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہ دے سکے۔ عبادت اس کی ہونی چاہیے کہ جو خالق کائنات، جو خالق ارض و سماء ہے، جو ہر چیز کا خالق، مالک، رازق ہے، جو سنتا بھی ہے، اونچی آواز بھی سنتا ہے، آہستہ آواز بھی سنتا ہے، ہر زبان کی آواز سنتا ہے، صرف آواز نہیں سنتا، دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ باقی بت بنا لیے جائیں نبیوں کے، ولیوں کے، جو فوت ہو چکے، اللہ کے پاس جا چکے، تو ان کے بت بنا کر انہی کے ساتھ ہی بیٹھے رہنا، مجاور بن کے بیٹھے رہنا، انہی کی عبادت کرتے رہنا، انہی سے دعائیں، منتیں، مرادیں، نیاز، انہی کے لیے ذبح کرتے رہنا، اور انہی کے نام پہ کھانا، یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ یہ عقل و مت میں آتا نہیں۔ آپ ایسے بزرگوں کی بت بنا کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے، وہ سن بھی نہیں رہے، یہ تو اللہ کی صفات، کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، دنیا میں زندہ تھے تو بشری طور پر کچھ کر سکتے تھے، اب تو فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد ان کا جنازہ کسی اور نے پڑھا، ان کو قبر میں کسی اور نے دفن کیا، کفن دفن کسی اور نے کیا، قبر میں کسی اور نے دفن کیا، وہ اپنا فائدہ نہیں اب کر سکتے، وہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ پھر فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان، یا ابتی، بار بار اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ کو دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے یا ابتی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نقل کیا ہے، اور عربی زبان میں یا ابتی، اس میں
یعنی بڑی خیر خواہی، بڑی مودت، بڑا پیار، بڑی محبت کے ساتھ کوئی کسی کو پکارے اپنے باپ کو تو یا ابتی کہا جاتا ہے، یا ابی نہیں کہا، یا ابتی. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ، بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ اپنے باپ کو نرمی کے ساتھ دعوت دی. پتہ لگا کہ کوئی شخص دین مخالف ہے، کتنا ہی بڑا سرکش کیوں نہ ہو، اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دیں گے. فرعون سے بڑا سرکش کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، جا کر فرعون کو دعوت دو، فقولا لہ قولا لینا، جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا. نرمی سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوگا لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، شاید کہ وہ ڈر جائے. اللہ کو پتہ تھا فرعون، اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے، اللہ کو پتہ تھا فرعون کو نصیحت نہیں ہونی، لیکن ایک دعوت کا اصول بیان کیا ہے. کئی لوگوں کو نرمی سے فائدہ ہو جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ دعوت دی ہے. اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا. کون سا علم آیا ہے؟ نبوت کا، وحی کا. اللہ نے نبی رسول بنایا ہے، بڑا مقام دیا ہے مجھے. آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا. فاتبعنی، اب آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. بڑا ہو یا چھوٹا، اسے علم کی پیروی کرنی ہے. اسے نبوت، نبی پر جو وحی نازل ہوئی ہے، خواہ وحی جلی ہو مصحف کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، خواہ وہ وحی خفی ہو سنت کی صورت میں، اس کی پیروی کرنی ہے. اس وحی کی پیروی کے بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. نہ تب تھا وہ چارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، نہ اس سے پہلے، نہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ آج، نہ قیامت تک. قیامت تک اگر خیر خواہی، اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہدایت صرف اور صرف علم کی پیروی میں. جہاں علم آ گیا وہاں سر جھکانا ہوگا. اور وہ علم کیا ہے؟ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وہ علم پیش کرنے والا بڑا ہے تو چھوٹے کو بڑے کے پیچھے چلنا ہے. وہ علم پیش کرنے والا چھوٹا ہے تو بڑے کو چھوٹے کے پیچھے چلنا ہے. وہ بڑا ہے تو چھوٹے کو بڑے کے پیچھے چلنا پڑے گا. جہاں جہاں علم ہے اسی کے پیچھے جانا ہوگا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. اگر آپ بھی شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ بھی رحمان کے نافرمان ہو جائیں گے. کس کے نافرمان ہوں گے؟ رحمان کہا ہے. وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو ساری نعمتیں کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ساری نعمتیں کرتا ہے، رحمت کی انتہا کرتا ہے، ساری دعائیں سنتا ہے. تو اس رحمان کے ہم نافرمان بنیں؟ اس بدبخت لعین شیطان کی پیروی کریں جو رحمان کا نافرمان ہے. تو جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی رحمان کا نافرمان بنے گا. یہاں شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ شیطان کی عبادت سے مراد ضروری یہ نہیں ہے کہ کوئی شیطان کو سجدہ کرے تب ہی وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. شیطان کی عبادت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جائیں، ہم شیطان کے دھوکوں میں آ جائیں، ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں. شیطان کے دھوکوں میں سے کیا دھوکہ ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان کا دھوکہ ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. اگر اللہ کے راہ میں دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کر فقیر ہو جائیں گے، وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اور شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. ہمارے ماں باپ کو بھی اس نے دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر، وسوسہ دے کر اس نے جنت سے نکلوایا. وہ ہمیں بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے. ہمیں شیطان کی عبادت نہیں کرنی، ہمیں شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، شیطان کے وعدوں پر نہیں آنا. یقین بنا لیں، ایمان بنا لیں کہ صدقہ کرنے سے کبھی فقر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے، قسم کھا کر آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کہتا ہے سود کھانے سے مال میں کمی ہوتی. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، چاہے ہمیں ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، اللہ رب العالمین کی بات پر ایمان لائیں گے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں.
وما انفقتم من شیء فهو یخلف، تم جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں لازماً اس کا جانشین عطا کریں گے۔ انسان جو خرچ کرتا ہے دنیا میں انسان کو کم از کم اتنا تو ملتا ہے لازماً، 1,00,000 خرچ کرے گا 1,00,000 ملے گا، برکت والا ملے گا۔ اور آخرت تو اس میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا ہمیں جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا صدقہ بابرکت ہوگا، اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ شیطان کے دھوکوں میں سے بڑا دھوکہ فحاشی ہے۔ شیطان کہتا ہے ننگے ہو جاؤ، یہ ترقی ہے، یہ 21ویں صدی ہے، انسان اس طرح کر کے وہ ترقی یافتہ نظر آتا ہے، فیشن والا نظر آتا ہے، ہمیں دقیانوس نہیں بننا، ہمیں پتھروں والی زندگی نہیں گزارنی۔ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ نے لباس کو ہمارے لیے ستر کا باعث بھی بنایا ہے، خوبصورتی بھی بنایا ہے۔ انسان لباس پہن کر جتنا اپنے آپ کو ڈھک کر رکھے گا اتنا انسان کا ستر اور عیب بھی چھپے گا اور انسان خوبصورت نظر آئے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم کا بھی چھپاتا ہے، عیب بھی چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے۔ اور یہ ظاہری لباس، یہ اس کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس وہ تو سب سے بہتر، اصل تو تقویٰ ہے۔ ظاہری لباس بھی، ایک بندے نے بڑا لباس پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اپنے عیب کو چھپایا ہوا ہے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا اندر وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ نہیں، اندر سے بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تقویٰ کا لباس، ظاہری لباس بھی بہت عمدہ ہو اور تقویٰ کا لباس بھی ہو۔ حج کے موقع پر فرمایا زاد راہ لو، رستے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ بھی لو، ظاہری زاد راہ بھی لو اور تقویٰ بھی۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تو شیطان کے دھوکوں میں، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے تو یہ شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان سب سے زیادہ جو ہمیں پھسلاتا ہے وہ ہمیں شرک میں مبتلا کر کے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اس نے شرک میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم نصیحت کر رہے ہیں ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ شیطان کے پیچھے چلنے سے بچنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنے دل میں اس بات کو تازہ کرنا ہے، نہ صرف خود اپنے دل میں اس بات کو تازہ کرنا ہے، اپنے بچوں، بیوی بچوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ اے لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو دشمن بنا کر رکھو، بار بار شیطان کا تذکرہ کرو، بار بار شیطان پہ لعنت بھیجو، اور شیطان سے بچنے کی خود بھی کوشش کرو، اپنے بیوی بچوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی شیطان سے، اس کے وسوسوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے پیارے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو اللہ کا عذاب چھوئے گا۔ اگر آپ اپنے روش پہ چلتے رہے، شرک پہ، کفر پہ، شیطان کی عبادت اور پیروی کرتے رہے، وہی اور علم کو چھوڑ دیا، میری پیروی نہ کی، مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، جہاں شیطان جائے گا آپ بھی وہیں جائیں گے، پھر آپ میرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے، پھر آپ کا ٹھکانہ بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کو۔ یعنی اگر نبی کا باپ بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو نبی کا باپ بھی اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ کتنا دھوکہ دیا ہم نے اپنے آپ کو۔ ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، ہمیں کیا ڈر ہے؟ نبی کی امتی ہیں، اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ دھوکہ ہے بہت بڑا جس دھوکے میں ہم مبتلا ہوئے ہیں۔ شرک کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کر رہے، اللہ رسول کی سری خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دھوکہ دیا ہوئے اپنے آپ کو نبی کے امتی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، نبی کے باپ کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔
تو نبی کے امتی کو ایمان کے بغیر، اللہ کی باتیں ماننے بغیر کیسے اللہ معاف کر دیں گے؟ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ تو نبی کا باپ ہے، کافر مشرک۔ اللہ تو نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی، قل، آپ اعلان کر دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، ان سے اللہ کو پیارا کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 3 جگہ یہ بات موجود ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی آپ اعلان کیجئے اپنے بارے میں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا ہوں اپنے رب سے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ کتنا بڑے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں، کتنے بڑے شیطان کے وسوسے میں ہم مبتلا ہیں۔ شیطان کی عبادت ہے اگر ہم سمجھتے ہیں نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، کچھ عمل کیے بغیر بھی بچ جائیں گے۔ عمل کیے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی بچ سکتا ہوتا نبی کا بیٹا بچ جاتا، نبی کا باپ بچ جاتا، نبی کی بیویاں بچ جاتی۔ عمل کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر بچنا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کے دامن میں آنا ہوگا، اللہ کی بات ماننی ہوگی۔ بڑے پیار سے، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ اپنے باپ کو نصیحت کی۔ باپ آگے سے، میں نے ذکر کیا، بڑا سخت دل تھا، بڑا سرکش تھا، بڑا غضبناک تھا۔ اسے حضرت ابراہیم پہ غصہ ہی بہت زیادہ تھا کہ میرے ہی گھر میں میری ہی خلاف ورزی کرنے والا کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، میرے معبودوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، میرے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، فلاں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، میرے معبودوں کے بارے میں تو بے رغبتی کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے مار دوں گا، تیرے بیٹے ہونے کا بھی دھیان نہیں کروں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آتا میرے گھر سے نکل جائے، آئندہ میرے گھر میں نہ آنا۔ باپ نے قتل کرنے کی دھمکی دی، بدترین قتل کرنے کی دھمکی دی، بڑی سختی سے پیش آیا اور گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ میرے گھر سے نکل جائے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے، توحید کے لیے، دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم بتاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ایسے نہیں مل گیا، سب سے پہلے گھر چھوڑنا پڑا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بڑی خیر خواہی کے ساتھ، بڑی ہی نرمی کے ساتھ یا ابتی کہہ کر اپنے باپ کو مخاطب کر رہے ہیں، اور باپ آگے سے نرمی سے بات نہیں کر رہا، حالانکہ باپ تو بڑی پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ بیٹا نرمی سے بات کر رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے، چلو باپ کو اختلاف ہے تو باپ آگے سے نرمی سے بات کرے، ڈائیلاگ کرے، اپنے دلائل پیش کرے، بیٹا آگے سے اپنے دلائل پیش کرے۔ باپ آگے سے دلائل پیش نہیں کرتا، باپ آگے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اور باپ آگے سے رجم کرنے کی، قتل کرنے کی دھمکی سناتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ جب حق کے مقابلے میں، جب دلیل کے مقابلے میں کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اور کون غصے سے لال پیلا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یا تو کوئی بندہ غصے میں تب آئے گا جب اس کو برا بلا کہا جائے، جب اس کو گالی دی جائے، گالی تو یہاں دی نہیں گئی، کج بحثی تو یہاں ہوئی نہیں، یہاں تو بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی نرمی کے ساتھ خیر خواہی کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ غصے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بحث و مباحثہ میں، نرمی کے ساتھ بات چیت میں جو بندہ غصے میں آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ دال میں کالا ہے، دلیل نہیں ہے۔ اب جب دلیل نہیں ہے تو اب صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، اب غصہ آ رہا ہے اندر کہ یہ دلیل پیش کیوں کر رہا ہے، میرے پاس دلیل کا جواب کیوں نہیں ہے۔ جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو آگے سے پھر لوگ غصے میں آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب بتوں کے بارے میں نصیحت کی، آگے سے قوم نے بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی ہی حکمت دانائی کے ساتھ انہیں بتاتے ہیں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو آگے سے قوم کیا کہتی ہے؟ جواب دینے کی بجائے آگے سے کہتی ہیں کہ ان کو آگ میں ڈال دو، قتل کر دو،
اپنے بتوں کی مدد کرو. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ایسی دلیل کہ ایک دفعہ قوم کی بولتی بند ہو جاتی ہے، ان کو جواب نہیں آتا. اپنے دل میں جھانک کر کہتے ہیں ابراہیم صحیح تو کہہ رہے ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو بتا نہیں سکتے کہ کس نے ان کو توڑا ہے، یہ نہیں بتا سکتے، ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. پھر شیطان نے دماغ الٹ دیا. آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. تو جب بھی دلائل کے جواب میں، بحث و مباحثہ کے جواب میں کوئی غصے میں آنا شروع ہو جائے، گالم گلوچ کرنا شروع ہو جائے، تشدد کرنا شروع ہو جائے، تو سمجھ جائیں دلائل ختم ہو گئے. تو باپ نے اسی رویے کا مظاہرہ کیا، کہا کہ میرے گھر سے نکل جا، میں پتھر مار مار کے مار دوں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ کوئی بحث و مباحثہ نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ہار جیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگے سے غصے میں آتے. نہیں، وہ تو خیر خواہی چاہتے تھے، وہ تو بڑی خیر خواہی، بڑی نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ باپ کو واعظ کر رہے تھے. جواب میں اسی خیر خواہی کے ساتھ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں، قال سلام علیک، کہا آپ پہ سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، میں گھر سے نکل جاتا ہوں، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو چھوڑ سکتا ہوں. آپ گھر سے نکال رہے ہیں تو میں تیار ہوں، آپ پہ سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے، اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو ہدایت دے سیدھے رستے کی. سأستغفر لک ربی، ان قریب استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، وہ میری دعا تو بڑی سنتا ہے، تو کیا پتہ کہ میرا رب میری دعا سن لے، آپ کو ہدایت دے دے. کیا طریقہ کار سکھایا ہے داعی حضرات کو کہ آپ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دعوت دیں، خیر خواہی کے ساتھ. آگے سے کوئی غصے سے لال پیلا ہو جائے، کوئی آگے سے کارروائی بھی کر گزرے، گھر سے نکال دے، کوئی اور کارروائی بھی کر دے، تو جواب میں ہمیں نرمی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ کوئی مناظرے کا مسئلہ تو ہے نہیں، کوئی ہار جیت کا مسئلہ تو ہے نہیں، خیر خواہی مقصود ہے. تو چلو اگر وہ اگلا زیادتی کر رہا ہے تو ہم زیادتی کے جواب میں بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دیں. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، آپ کے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، ممکن ہے وہ آپ کا دوست بن جائے، ممکن ہے آپ کے اخلاق سے وہ متاثر ہو جائے، ممکن ہے آپ کی نرمی کے رویے سے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. کئی بدبخت ہوتے ہیں وہ اتنے نرم رویے کے باوجود بھی سوچنے پر مجبور نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو جواب میں آپ کے اخلاق سے، آپ کی نرمی سے متاثر ہو کر کم از کم غور کریں گے کہ وہ کیا کہہ کے گیا تھا، میں ذرا غور کروں، ممکن اگر حق بات ہے ممکن ہے میں قبول کر لوں. تو اس کے لیے ہمیں سختی کے جواب میں دعوتی میدان میں خاص طور پہ سختی نہیں کرنی. فرعون جیسا شخص ہو، فقولا لہ قولا لینا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو تو یا ابتی نرمی سے بات کرنی ہے. سلام علیک، آپ پہ سلامتی ہو، آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا، وہ چلے گئے باپ کے گھر سے، اور وہ پھر اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے اس وعدے کے مطابق. یہ جو ہم عام طور پر سورہ ابراہیم میں 2 دعائیں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. حضرت ابراہیم کو نہیں پتہ تھا کہ میرا باپ مسلمان ہو گیا ہے یا اپنے کفر شرک پہ باقی ہے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کر کے بتایا، اے ابراہیم آپ کا باپ مسلمان نہیں ہوا، وہ اپنے کفر شرک پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ فوت ہو گیا ہے، یا اب اسے ایمان کی توفیق نہیں ملے گی.
وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ اللہ کی دشمنی پر ہی اس کے لیے وہ اسی پر جو ہے وہ مر جائے گا یا مر گیا ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ وحی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آئندہ اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا. قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمائی ہے سورہ توبہ میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے، مستقل دعا کرتے تھے، وہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا گھر سے نکلتے وقت. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا، یہ واضح ہو گیا وحی کے ذریعے، یا جیسے بھی انہیں پتہ لگا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے. کیسے پتہ لگا؟ یا تو باپ کی وفات ہو گئی اسی کفر شرک پر، یا اللہ نے بتا دیا کہ باپ کو ہدایت نہیں ملنی. تو جب تک حضرت ابراہیم کو کلیئر نہیں ہوا وہ دعا کرتے رہے. جیسے ہی پتہ لگا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گا، دشمن ہی ہے اور اسی پر وفات ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی غم گسار، بڑے ہی تحمل والے تھے. تو مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. کب دعا نہیں ہو سکتی مشرک کے لیے؟ جب یہ پتہ لگ جائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یعنی جب وہ فوت ہو جائے شرک پہ، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی رحمت کی. اس کی زندگی میں دعا ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ زندگی میں دعا ہو سکتی ہے مشرک کے لیے. کس بات کی دعا ہوگی؟ ہدایت کی دعا ہوگی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اپنی قوم کے لیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں. مشرک کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے. جب وہ مر جائے پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی نہیں ہو سکتی. مغفرت کی دعا کیسے ہوگی؟ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی جائز نہیں ہے، باپ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں. فرمایا کہ اے ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، میرا اللہ میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہیں بھی، تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، شاید کہ میں اپنے رب کی دعا سے کبھی بھی بدبخت نہ رہوں. یعنی کہا کہ ٹھیک ہے میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور میرا سہارا اللہ رب العالمین پر ہے، میری دعائیں اللہ رب العالمین سے ہیں. میں اللہ سے دعا کرنے سے کبھی نہیں رہ سکتا، میں اللہ کی دعا سے کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ میں کبھی بھی اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑوں گا، میرا ہمیشہ اللہ سے تعلق رہے گا. اللہ سے تعلق رہے گا، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے. نکلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یہ اعلان کیا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. جب چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے انہیں بھی چھوڑ دیا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے عطا کیے ابراہیم کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بھی بنایا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے پھر انہیں کیا دیا؟ اللہ نے پھر انہیں کیا صلہ دیا؟ اللہ کہتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق و یعقوب جیسی اولاد دی، اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا. کون سا بیٹا پوتا؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، دونوں نبی تھے، اللہ نے نبی بنایا دونوں کو. اللہ نے ایسی اولاد دی کہ ان اولاد پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، نبی اولاد عطا کی. یہاں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت اسماعیل بھی اللہ نے عطا کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اللہ نے اور کیا عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دیے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی کتابیں اتری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتری ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انعام دیا ہے. کس بات کا انعام دیا ہے؟ اللہ کے لیے دنیا جہاں کو چھوڑنے کا. جب کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کبھی اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. اللہ پھر اسماعیل، اسحاق، یعقوب جیسے بیٹے پوتے عطا کرتے ہیں. اللہ پھر اولاد، سارے نبی اولاد میں بنا دیتے ہیں. اللہ ساری کتابیں اولاد میں اتار دیتے ہیں. لیکن کب ہوتا ہے یہ قربانی دینے کے بعد ہوتا ہے. یہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا. ہمارا مغالطہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان بھی ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. بھئی ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ کوئی ابراہیم جیسا کوئی رویہ کوئی ادا کیا ہو؟ لوگوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. ایک دفعہ صحابہ کرام آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑی آزمائشیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حالانکہ بڑی آزمائشیں صحابہ کرام پر تھیں. آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا ابھی تم پر آزمائشیں آئی کون سی ہیں؟ تم سے پہلے لوگوں کو یعنی آریوں سے چیر دیا جاتا تھا درمیان سے، لوہے کی کینچیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کی توحید پر عمل پیرا تھے، اور یہ چیز انہیں اللہ کے دین سے دور نہیں کرتی تھی. تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو. اور ہم اتنی جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں. تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، اللہ پر احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں. اے اللہ مشکلیں مسلمانوں پر ہی آتی ہیں، اے اللہ مسلمانوں پر کوئی رحمت نہیں ہوتی. بھئی ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ کیا قربانی دی ہے ہم نے؟ ذرا کبھی غور کریں. کبھی کسی وقت اکیلے بیٹھ کر غور کریں کہ ہمارا سب سے بڑا عمل کیا ہے جو ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا ہے. ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر اخلاص کی کتنی کمی ہے، ہمارے اندر نیکی کی کتنی کمی ہے. کبھی ہم اللہ معاف کرے کسی غار میں پھنس جائیں. وہ 3 لوگ پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال یاد کیے تھے. ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے ہیں کبھی کہیں پھنس جائیں تو اللہ کو ان نیک اعمال کا واسطہ دے سکیں، بلا وجہ اللہ سے شکوے شکایت نہ کریں. اور جب کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، تو پھر اللہ نے کیا عطا کیا وہ ہمارے سامنے. اللہ نے اسحاق اور یعقوب بھی عطا کیے، اور اللہ نے تمام کو نبی بھی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے سچی زبان جاری کر، بلند اور سچی زبان ہم نے ان کے لیے بنا دی. کیا مطلب ہم نے ان کی سچی زبان بنا دی، بلند زبان بنا دی؟ ہم نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر خیر اللہ نے جاری کر دیا لوگوں کی زبان پہ. کیا مسلمان، کیا یہودی، کیا عیسائی، سارے ہی حضرت ابراہیم ان کی اولاد کی تعریف کرتے ہیں. اپنے وقت میں کچھ آزمائشیں انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کی، ہر چیز انہوں نے برداشت کی. اللہ نے دنیا کے اندر وہ انعام دیا کہ اللہ نے ذکر خیر جاری کر دیا. آپ دیکھیں انگریزوں کے اندر نام ہوتے ہیں ابراہیم سے نام ہے. یہودی ابراہیم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. لوگوں کا تو کہنا یہ ہے یہ ہندو میں جو برہمن ہے یہ بھی شاید ابراہیم سے ہی نکلا ہے. تو اللہ نے پھر ذکر خیر عطا کیا. یہ تو دنیا کا انعام ہے. دنیا کا انعام تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اصل انعام تو آخرت کا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.